بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ 5 گناہ ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہے، اگر کسی قوم کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑ لے گا۔ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا۔ وشدت المعونہ، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگے اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس سے لے لیتا ہے۔ یہ گناہ کرنے کی سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اور اگر قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو ہوگا کیا؟ بہت ڈنڈی مارتے ہیں ہم اور آپ، بورڈ لگاتے ہیں۔ کون سا بورڈ؟ صحیح وزن دیکھ کر لیجئے گا، اور اسی کے نیچے ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، تو کیا اللہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا؟ ہم اور آپ سوچتے کیوں نہیں؟ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا۔ وشدت المعونہ، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیکار بیٹھے ہوئے، روزی مل ہی نہیں رہی ہے، نوکری مل ہی نہیں رہی ہے۔ وجور السلطان علیہم، اور اللہ تعالیٰ ظالم و جابر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی سزا سب کو بھی مل سکتی ہے، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر یہ قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا۔ آگے اہم بات ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ رہیں تو اللہ بارش کبھی اتارے ہی نہ۔ یہ جانور ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، ورنہ اگر قوم کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے، اجتماعی طور پر لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں اتارے گا۔ یہ گناہ کرنے کی سزا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا غَيْرَهُمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگیں اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس سے لے لیتا ہے۔ 5ویں چیز وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور اگر کسی قوم کے امام اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ نہ کرے، اللہ کے قانون کے حساب سے نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، آپس میں لڑنا بھی گناہ کی شکل ہے ایک، اور اس کے نقصانات ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ جب امام ذمہ دار حضرات اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4022، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور آدمی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے غور کیجئے، ہمیں اور آپ کو اگر روزی روٹی نہیں مل رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہیں، اللہ کے کسی قانون کو ہم اور آپ توڑ تو نہیں رہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کر لیتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ یا پھر روزی روٹی ہمارے پاس ہے، ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔
برکت کو اٹھا لینا مطلب کما بہت رہے ہیں، کام نہیں ہو پا رہا، اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ سن لیے مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 پر ایک حدیث آئی ہے، الیمین الکاذبۃ منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للکسب، کہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے مال تو بہت بکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب غور کیجئے، دکان بہت چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن ہائے ہائے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بیماریاں بہت زیادہ ہے، اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ کام نہیں بن پا رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ وظیفہ لینے کے لیے جاتے۔ وظیفہ جانتے ہیں نا؟ وظیفہ مولانا کے پاس جاتے، کاف ہایا عین صاد حامیم عین سین کاف، تو مولانا صاحب لکھ کے دیتے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور لا کے لٹکا دیا، اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ بس اللہ کی قسم یہ سامان میں نے اتنے میں خریدا ہے اور آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے جو لا کر آپ نے چپکایا، جو لا کر آپ نے لگایا، اگر واقعی اس کے اندر خیر و برکت کی چیز ہوتی یا وہ واقعی اچھی چیز ہوتی تو مولوی صاحب اپنے گھر میں رکھتے، آپ کو کیوں دے دیتے؟ تاکہ تمام برکتیں مولوی صاحبی کے گھر میں آ جائے۔ تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور جب برکت نہیں ہوتی تو مولوی صاحب کے پاس جاتے۔ آسان علاج ہے، وہ کیا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، تجارت اچھی طریقے سے کیجئے۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ صبح کے ٹائم آئے ہیں اس لیے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ دیکھیے بھائی صاحب، ابھی بتی بند کرنے کا وقت ہے اس لیے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ ارے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ برکت کو ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری برکت کو ختم کر دی ہے۔ نافرمانی کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ بڑے نام والے تھے لیکن اللہ نے بدنام کر دیا۔ وہ کیسے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو۔ آپ دیکھیے، جب کوئی مشہور آدمی دنیا کے اندر گزرتا ہے تو اگر آپ کی ملاقات اس کے کسی رشتہ دار سے ہو تو فلاں بھائی کو آپ جانتے ہیں کیا؟ لوگ اس طریقے سے تعارف کراتے ہیں، ہاں وہ فلاں بھائی میرے دادا تھے، یعنی نام بکتا ہے، یعنی عزت دینا ہو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نام دے دیتا ہے جس میں دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ فلاں کو جانتے ہیں آپ کیا؟ وہ میرے ابو جان ہیں، یعنی نام کے لیے، عزت کے لیے آدمی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو دنیا کے اندر نام کو روشن کر دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ بھی نام لیں، اسے یاد رکھیں۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ آپ ہمارے بندوں کا نام لیجئے۔ کون بندے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یہ ہاتھوں والے تھے، آنکھوں والے تھے، ہم نے ان لوگوں کو آخرت کے کام کے لیے چن لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نام لیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، اور اللہ جس کو نام دے دے اسے کوئی بے نام والا نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو عزت دے دے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بھائی صاحب نے گھوٹالہ کیا، بھائی صاحب نے کچھ غلط کام کیا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ چونا لگانے والا ہے، یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے۔ اور ہڑپ کرنے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی علم نہیں ہے تو غلط کام کر رہے ہیں، دینی علم نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے تو لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے گھوٹالے کون کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ رشوتیں کون لوگ لیتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لیتے ہیں۔ لوگوں کو چونا کون لوگ لگاتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لگاتے ہیں۔ تربیت کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، تو لوگ برے نام سے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ برے نام سے یاد کرنا کسی گناہ کی سزا ہے۔ کہیں کمشنر تھے یہ، لیکن اب برطرف کر دیے گئے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ بڑے عہدے پر تھے لیکن ہٹا دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے قوم کے مال میں خرد برد کیا ہے، گھوٹالہ کیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے۔
اس لیے اللہ کہتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو گناہ کرنے کی سزا یہ ہے، معصیت کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ میں صرف دنیاوی نقصانات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ بھی مختصر۔ گناہ کا ایک اہم نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا، بے حیائی کی، تب برائیوں میں وہ ملوث ہو گیا۔ جبکہ حیا آدمی کے اندر ہو، شرم آدمی کے اندر ہو تو برائی کرنے کے لیے ڈرے گا، وہ لاجے شرمیں نہیں کرے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیز اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی کو گناہ سے روکنے والی۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کا ڈر بھی بیٹھ جائے تو پھر کام بنے۔ اللہ کا ڈر تو ہے ہی، آدمی دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ ان کو بدنام نہ کرے، لیکن جب آدمی گناہ کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے تو حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بے شرم ہو گیا ہے، حیا کا مادہ اس سے نکل گیا ہے، بے شرمی اس کے اندر آ گئی ہے، پھر اس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6120 اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نہ ہو پھر تم جو چاہو کرو۔ تو آج دیکھ لیجئے، بے حیائی عام ہے، عریانیت عام ہے، بے غیرتی عام ہے، غیرت نہیں ہے، غیرت ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کسی نقصان میں ہم مبتلا ہیں، کس گناہ کی سزا ہم کو مل رہی ہے، دل کے اندر سے وہ مادہ نکلتا جا رہا ہے، اور اگر حیا آ جائے آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ الحیاء من الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 36 کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 37 کہ حیا بھلائی ہی لانے والی ہے۔ اس لیے اپنے اندر شرم پیدا کیجئے، اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، جس کی وجہ سے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ پوری دنیا اضطراب کا شکار تھی، لا قانونیت نراج سے پوری دنیا لبریز تھی۔ ایک نئی راہ، ایک نئی روشنی عطا ہوئی۔ پوری دنیا کو ضرورت تھی ہادی بشر کی، پوری دنیا کو ضرورت تھی نجات دہندہ کی۔ تو آواز گونجی، بد فعلی اور جہالت سے باہر آؤ۔ 40 سال کی جب عمر آئی تو پہاڑ کی چوٹی پر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ رحمت عالم کی بیانی کے لیے دیکھیے تعلیمات ربانی ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce, Islamic ruling, divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat illusions have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج دنیا کے اندر سے ہماری جو بادشاہیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم سے حکومت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا کے اندر ہماری اب کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی ہے، کسی گناہ کی سزا تو نہیں ملی ہے۔ کیا بیان کیا جائے، کیا نہ بیان کیا جائے؟ تو
تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے اور دوسری قومیں موجودہ قوم کو ذلیل و خوار کرتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں آپس میں تمہارے خلاف اسی طریقے سے ہو جائیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، ارے تم تو بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت جھاگ کے مانند، سمندر کے اندر جو جھاگ ہے اس کے مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبا ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہائے دنیا، ہائے مال، دنیا کی محبت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ جائیے اس وجہ سے کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ دوسری قومیں ہم پر پل پڑیں گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی خواہشیں لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کب کنٹرول کریں گے؟ آرزویں کب کم ہوں گی؟ امیدیں کب کم ہوں گی؟ یاد رکھیے گا، اگر یہ چیز کم ہو جائے تو ہم سر بلند ہو جائیں۔ اور موت سے تو نفرت ہے ہی، ٹھیک ہے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے لیے ہم زندہ ہیں تو اللہ ہی کے لیے ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 164، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہر ایک کو دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے تو اللہ کے قانون پر چلنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ نہیں چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، یہاں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، اپنا بھی نقصان، غیروں کا بھی نقصان۔ اہم سزا تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اگر ویسی نوبت آ گئی کہ اللہ نے مہر لگا دیا اور دل کو زنگ آلود کر دیا تو اب اللہ ہی کی پناہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما لیتا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب ان کے دل زنگ آلود ہو گئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا دیا۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3334، صحیح حدیث ہے، یہ حسن روایت ہے، ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، کہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے آدمی آگے بڑھتا ہے، پہلے چھوٹا چور بنتا ہے پھر بڑا چور بن جاتا ہے، تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے فیضا ہوا نزا واستغفر وتابا سقیل قلبہ، چھوڑ دیتا ہے گناہ کو، توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر دوبارہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے،
وہ سیاہ نقطہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت ہو گئی، دل پر مہر لگ گئی، تو پھر اللہ ہی کی پناہ، اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، ورنہ اس امت کو، ایسے لوگوں کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں، دل زنگ آلود ہو جائے، تو ہوگا کیا؟ آدمی گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، چلے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، چلے گا، روزہ بھی نہیں رکھتے، چلے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چلے گا، پھر لوگ چلے گا سے کام چلاتے ہیں۔ چلے گا، چھوٹا ہی کام کیا ہے نا، چلے گا، معمولی گناہ ہے نا، چلے گا۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو چلے گا نہیں، بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6308، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد علی جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کی کھائی میں ہوں، ڈر لگا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر آ کر گر جائے۔ مومن آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ پہاڑ کی کھائی میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ ہی اس کے اوپر گر جائے۔ یہ مومن آدمی کی نشانی ہے۔ اگر دل کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے ایمان باقی ہے۔ اور فاسق و فاجر آدمی، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، اور فاسق و فاجر آدمی کی حالت تو یہ ہے، گناہ کر رہا ہے، گھوٹالے کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، زنا کے کام میں ملوث ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، شراب کے دھندے چلا رہا ہے، گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ مکھی ناک پر بیٹھی اور اس کو اس طریقے سے اڑا دیا۔ کذباب مر علی انفی، ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6492، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات، تم لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہو لیکن اس کو بال کی طرح معمولی سمجھتے ہو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی گناہ کو ہم لوگ ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تابعین کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں، غور کیجئے۔ اگر ایسا ہے تو ہوگا کیا؟ قطرے قطرے سے دریا بن جائے، ذرے ذرے سے پہاڑ، دھیرے دھیرے کرتے 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 گناہ جمع ہو جائے اور یہی گناہ ہمیں ہلاک کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 پر ایک حدیث آئی ہے، ایاکم و محقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، لوگو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے باز آ جاؤ، گناہ کو حقیر نہ سمجھو۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا چلے گا، نہیں، حقیر نہ سمجھو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو حقیر نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ جس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، معمولی نہیں ہے، اس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ سے باز آ جائے۔ لوگوں، گناہ کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اگر یہ جمع ہو جائیں تو لوگوں کو ہلاک کر دیں، دھیرے دھیرے کرتے کرتے لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں نے تو دنیاوی چند گنائے، آخرت میں جو نقصانات ہیں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا بس۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا۔ رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے، شریعت ہے وہ، لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بھی جو خواب دیکھ لیتے ہیں اس کو شریعت مان لیتے ہیں۔ بھئی لوگوں کا خواب شریعت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، نبیوں کا خواب شریعت ہے۔ آج کل خوابوں پر لوگ شریعت کو چلا رہے ہیں۔
فلاں صاحب کا خواب، اتنے کام کریں گے تو فائدہ، نہیں کریں گے تو نقصان. غلط ہے یہ. خواب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا